محسن بھوپالی کے بارے میں اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ رفت آسیہ شاہین صاحبہ. اور میں اپنے تنویر بھائی اس کی اجازت سے، تنویر پھول بھائی صدارت کر رہے ہیں آج کے پروگرام کی. تھوڑا سا محسن بھائی بھوپالی کے حوالے سے بات کرتی ہوں. محسن بھوپالی کا تعلق بھی کراچی سے، تنویر پھول بھائی کا بھی، وہ بھی بہت اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں. ادیب، شاعر، سفر نامہ نگار، شعر صنف نظمانے کے مخترع، مترجم، محقق، انٹرویو نگار بھی، اور ان کی کتاب بھی ہے اس حوالے سے. ہائیکو میں بھی انہیں خصوصی شغف حاصل تھا اور ہائیکو بھی انہوں نے لکھی. محسن بھوپالی بھائی نے اردو میں ایم اے کیا. اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 1932 میں، جیسے ابھی بتائی دیا رفعت نے، بھوپال میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 2007 میں ہماری نظروں کے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا. میری کتاب کی تقریب رونمائی میں انہوں نے صدارت بھی کی. اور انہوں نے جو میرے لیے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ یہ تھا جو جنگ میں خاص طور پر جنگ اخبار میں لگا تھا، کہ میں یہ کہوں گا کہ زیب النساء زیبی ایک جینون شاعرہ ہے. یہ شاید میرا خیال ہے، یہ بات بھی، اس بات کو بھی اب تو 35 سال 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ پہلے میری کتاب جب ہوئی تھی اس کی لانچنگ. تو آپ تقریباً 1 درجن سے زائد کتب کے مصنف. 16 برس کی عمر سے آپ نے شعر کہنا شروع کیا. اور آپ کے حوالے سے ایک آپ کے جو اشعار ہیں جو آپ زبان زدام ہیں: نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. بہت بہت مشہور شعر ہے اور زبان زدام ہے. ہر شخص اس شعر کو ضرور کہتا ہے، پڑھتا ہے. نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور ایک شعر میں اور پڑھتی ہوں، پھر آگے چلتے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ ان کے اشعار. کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا. بہت بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. اور آپ آگے کہتے ہیں: روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو، روک سکو تو پہلی بارش کی بوندوں کو تم روکو، کچی مٹی تو مہکے گی، ہے مٹی کی مجبوری. اور ایک شعر اور سنیے جو بہت ہی خوبصورت اور مشہور ان کا شعر ہے: جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. جو جو آج کل ہمارے اطراف میں صورتحال ہے ہر شعبے میں، خاص طور پہ جب ہم ادب میں اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ادب کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، تو جہاں ہمارے چاہے اعزازات سرکاری ہوں یا ہمارے غیر سرکاری ہوں، ادبی تنظیموں کی جانب سے ہوں یا اور اداروں کی جانب سے، صرف ادبی کی بات کریں، باقی شعبے تو ہر جگہ صورتحال یکساں ہی ہے. تو اس حوالے سے اس نقطے کو اگر آپ غور کریں تو اسپت احمد ندیم قاسمی صاحب بھی کافی لکھ چکے ہیں ایوارڈز کے حوالے سے، جو اعزازات ملتے ہیں ان حوالوں سے. تو سب تو نہیں، لیکن ہاں کچھ چیزوں میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، ہم جاہل کو اگر جہل کا انعام دے دیں، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. واقعی بہت بڑا شعر ہے ان کا. اور یہ حادثہ وقت ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ہر دور میں ہم یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اور محسن بھوپالی صاحب کا یہ منفرد اعزاز ایک انہیں اور بھی حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ 1961 میں 1961 میں ان کا اولین مجموعہ جو تھا وہ شائع ہوا، اور اس کی ان کا جو اولین مجموعہ تھا اس کی تقریب رونمائی ہوئی. یعنی اردو ادب کی دنیا میں تقریب رونمائی کہتے ہیں کہ تقریب رونمائی کی جو رسم ہے یا تقریب کا جو آغاز ہوا ہے وہ محسن بھوپالی کی کتاب سے ہوا ہے، تقریب رونمائی کی اور پذیرائی کا. اس سے قبل کسی کی کتابوں کی تقریب رونمائی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ تقریب پذیرائی ہوا کرتی تھی. تو یہ 1961 میں 1961 میں ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، جو حیدرآباد سندھ میں ہوئی تھی. اور اس تقریب کی صدارت کی تھی زید بخاری صاحب نے، بہت مشہور ریڈیو کے ہمارے یہ ہمارے زید بخاری صاحب. اور انہوں نے اس کتاب کی تقریب رونمائی کی تھی، اور باقاعدہ اس تقریب کے کارڈ بھی شائع ہوئے تھے اور وہ کارڈ تقسیم ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسمی طور پر بلایا اور پروگرام ہو گیا، بلکہ باقاعدہ ایک یہ اعزاز ہے محسن بھوپالی صاحب کی کتاب کو. اور اس کے بعد سے یہ جو سلسلہ ہے ادبی دنیا میں کتابوں کی تقریب رونمائی کا اور پذیرائی کا، یہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ حیرت نہ کیجئے یہ اصول تضاد ہے، حیرت نہ کیجئے یہ اصول تضاد ہے، دھوکہ وہیں سے ہوگا جہاں اعتماد ہے. کیا کیا خوبصورت بات کی ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی.
اور آپ 1947 میں جب پاکستان پارٹیشن کے وقت لڑکانہ پہلے آئے اور پھر لڑکانہ سے حیدرآباد آپ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آپ آخری کافی عرصہ کراچی میں آپ نے وقت گزارا. پھر آپ کی زندگی یہیں کراچی میں آپ رہے ہمارے درمیان، ہم سب لوگوں کے شعراء ادبا کے درمیان، اور ہمارے سینئر شعراء میں بہت بڑا مرتبہ اور مقام حاصل تھا. اور ایک جو اور ٹریجڈی ان کے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کے گلے کا کینسر انہیں ہو گیا تھا، اور گلے کا کینسر ان کو ہوا تو وہ باہر آپریشن کرانے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہاں اندر کوئی نلکی وغیرہ لگا دی گئی تھی. تو بات جو آواز تھی وہ نہیں، بے آواز ہو گئے تھے، وہ آواز نہیں نکلتی تھی ان کی اور بات نہیں کر سکتے تھے. تو وہ یہاں ہمت اور حوصلہ دیکھیں آپ، عزم دیکھیں، یہاں سے دباتے تھے اس نلکی کو اور پھر اس کے بعد ان کی آواز نکلتی تھی، اور برسہ برس تک انہوں نے اسی آواز کے ساتھ، اسی طریقہ کار کے ساتھ انہوں نے مشاعرے بھی جو تھے جو منعقد ہوتے تھے ان کی صدارتیں بھی کیں اور مشاعروں میں شرکت بھی کی اور ادبی پروگراموں میں بھی موجود رہے، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا. تو گلے کے کینسر میں مبتلا تھے اور بہت ہی باہمت شخصیت تھے. آپ کے شاعری ہر طبقہ فکر میں ضرب المثل کی طرح مشہور ہوئی، اکثر اشعار آپ کے زبان زدام ہوئے. اور آپ کہتے ہیں گفتگو کرنے کا کچھ اس میں ہنر ایسا تھا، گفتگو کرنے کا کچھ اس میں ہنر ایسا تھا، وہ میری بات کا مفہوم بدل دیتا تھا. تو دیکھیے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کہہ کچھ اور رہے اور اس کا ہنر کچھ اور ہے. تو آج کل یہ بھی صورتحال ہوتی ہے تنویر بھائی، ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اگر نظامت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کا قد بڑھا دیا، کسی کا قد گھٹا دیا، بہت سے پروگراموں میں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سب وہ بہت بہت مشاہدہ ان کا گہرا، اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی. اور ان کا یہ شعر بہت مشہور ہوا ہے، چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری، چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری. یہ ان کا شعر بہت مشہور ہوا. اور ایک اور شعر ان کا جو وہ کہتے ہیں، ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے. تو دیکھیے یہ کیا بات کرتے ہیں کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں، دیکھیں عز و انکساری کے معاملے میں دیکھیے کہ کیسا شعر انہوں نے کہا، چادر عز گھٹا دیتی ہے قامت میرا، میں کبھی اپنے برابر نہیں ہونے پاتا، چادر عجز گھٹا دیتی ہے قامت میرا، میں کبھی اپنے برابر نہیں ہونے دیتا. اتنی کیا شعر ہے، کیا شعر ہے. دیکھیں اتنی انکساری بعض لوگوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنا ان کی اتنی زیادہ ان کے اندر انکساری ہے کہ وہ انکساری میں کہتے ہیں کہ نہیں میرے بارے میں بات نہ کریں یا میرے بارے میں نہ بتائیں، یا وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میرا یہ شعر اتنا اہم ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا قد و قامت، جو ان کا منصب ہے، مرتبہ جو ہے، وہ کبھی بھی ان کا برابر ہونا چاہیے تھا یا بڑا ہونا چاہیے تھا، وہ سامنے نہیں آ پاتا، خود ان کی اپنی وجہ سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے، اتنی زیادہ میں ان کے اندر انکساری ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو واقعی بڑا مرتبہ دیتا ہے. تو محسن بھوپالی صاحب کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. اور آپ ایک شعر میں اور کہتے ہیں، بات بین السطور ہوتی ہے، بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. یہ بھی سمجھ لیجئے شاعری کی تعریف انہوں نے کیسے کر دی. بات جو ہم کر رہے ہیں بات بین السطور ہوتی ہے، شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. اور پھر آگے کہتے ہیں، ہو مبارک تمہیں تخلیق پہ تمغے کی صنعت، ہو مبارک تمہیں تخلیق پہ تمغے کی صنعت، میرے حصے کے ابھی زخم ہنر باقی ہیں. اور جو ان کا ایک اور اہم کارنامہ ہمارے محسن بھوپالی صاحب کا، آپ نے ایک شعری صنف کے آپ مخترع ہیں، تجربے ہمارے اردو ادب کی شاعری میں ہمارے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے آگے بھی، لیکن کم ہوتے ہیں، ہر شخص نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کسی کسی کے ذہن میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے. آپ نے ایک نظم کی صنف ایجاد کی، اس کا نام ہے نظمانے. ابھی میں نظمانے کے حوالے سے بات کروں گی. کسی ایک خاص موضوع پر آپ جو ہے وہ پورے ایک کہانی اور ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں، اس کا نام آپ نے ایک نظمانے اس کا نام رکھا، اور آپ کی کتاب بھی شائع ہوئی نظمانے کے نام سے، اور دیگر کتب میں بھی وہ نظمانے شامل ہوئے اور خاصے مشہور بھی ہوئے تھے. میں نے بھی اس زمانے میں میں نے بھی نظمانے لکھے، میں انشاءاللہ پڑھوں گی اپنے مشاعرہ کا آتے وقت. اور پھر آپ کہتے ہیں، بھولنے والے کو جب میں نے بھلانا چاہا، بھولنے والے کو جب میں نے بھلانا چاہا، دل نے ہر بار نیا ایک بہانہ چاہا. اور پھر آگے کہتے ہیں، اگر یہی ہے شاعری، اگر یہی ہے شاعری تو شاعری حرام ہے، اگر یہی ہے شاعری تو شاعری حرام ہے،
خرد بھی زیر دام ہے، جنوبی زیر دام ہے. اور ایسے ہی خیالات کا اظہار ہمارے جوش ولی آبادی نے بھی کہا تھا بعض شاعروں کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے. تو الحمدللہ اب تو ہمارے درمیان اب بھی نہیں بلکہ شروع سے ہی عرصے دراز سے بہت عمدہ شاعری ہو رہی ہے، اصلاحی شاعری ہو رہی ہے، اور ایسی شاعری ہو رہی ہے جس کا حوالہ ہمارے اردو ادب کا بھی حصہ ہے. اور آج کے عہد میں بھی ہمارے نوجوان شعراء بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں. ایک شعر آپ کہتے ہیں، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے، میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. اس کو اس بہت خوبصورت شعر ہے. اس کو میں بہت اچھا شعر ہے. اس کو میں سے آپ میں خانے اور یا میں نوشی سے اس کو نہ منسوب کیجیے گا، اسے آپ ظرف کے پیمانے میں دیکھیے. جس طرح انہوں نے کہا یہ ظرف کے پیمانے میں آپ کے کلام میں سود و گداز ہے، حقائق کی عکاسی ہے، معاشرتی سماجی سیاسی حالات سے واقفیت، اور ان کی تلخی کو آپ نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ محسوس کیا اور مطالعہ کیا ہے. اور آپ کہتے ہیں، منحصر اہل ستم پر ہی نہیں ہے اے محسن، منحصر اہل ستم پر ہی نہیں ہے اے محسن، لوگ اپنوں کی عنایت سے بھی مر جاتے ہیں. منحصر اہل ستم پر ہی نہیں ہے اے محسن، لوگ اپنوں کی عنایت سے بھی مر جاتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں، یہ احباب کی نوازش ہے کس تکلف سے کام لیتے ہیں، یہ احباب کی نوازش ہے کس تکلف سے کام لیتے ہیں، احتراماً سلام کرتا ہوں انتقاماً جواب دیتے ہیں. کیا بات کہی ہے، احتراماً سوال کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں وہ انتقاماً. آپ نے ماشاءاللہ این ای ڈی یونیورسٹی سے 3 سالہ انجینئرنگ کا آپ نے ڈپلومہ کیا، سندھی کا امتحان بھی آپ نے پاس کیا، ایم اے آپ نے اردو میں کیا، ایم اے صحافت بھی آپ نے کیا، محکمہ تعمیرات حکومت سندھ میں آپ انجینئر رہے، اور آپ نے جو ہے وہ سندھی شعراء کے کلام کا منظوم ترجمہ بھی کیا ریگزار کے پھول کے نام سے، لیکن وہ شائع نہیں ہو سکا تھا، اور 2 کتب آپ کی شائع نہیں ہو سکی. آپ کے نقد سخن کے سے بھی آپ نے ادبی شخصیات کے انٹرویو کیے تھے. نقد سخن کی 2 جلدیں تھیں، پہلی شائع ہو گئی تھی اور دوسری جلد آپ کی شائع نہیں ہو سکی تھی. ہائیکو جاپانی صرف میں بہت سے آپ نے اشعار لکھے، بے شمار اشعار لکھے، اور جاپانی ادب کا آپ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا. اور آپ نے جو ہے وہ نثری کتب بھی آپ کی، نہ صرف شاعر تھے بلکہ نثر نگار کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے. کینیڈا اور امریکہ کا آپ نے جو ہے وہ سفر نامہ تحریر کیا نثر میں. قومی یکجہتی میں ادب کا کردار، ان میں مشاہیر کے انٹرویو تھے جو آپ نے آپ کی کتاب آئی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا منظر پتلی میں، یہ آپ کی ہائیکو کی کتاب ہے. ہائیکو جاپانی صنف ہے، ہم سب کے علم میں، ہمارے شعراء کے سینئر کے سب کو پتہ ہے، سیمسٹری نظم ہے. اور آپ نے ہائیکو کہیں، اور اس آپ کے حوالے سے ہی اور دیگر شعراء کے حوالے سے جنہوں نے ہائیکو کہی، ہائیکو کو بہت مقام مرتبہ ملا پاکستان میں، خاص طور پہ بڑے بڑے پروگرام اس کے ہوا کرتے تھے. تو آپ کی کئی کتابیں ہیں جن کا نام ابھی آپ بتا چکی ہیں آسیہ صاحبہ. تو اس لیے میں یہاں اختتام کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، اور ہمیں ایسے ہی بڑے لوگوں کی صحبت میں رکھے جن میں انکساری تھی اور اس تھا. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے. جی محترم ناظرین، یہ تھے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، جو محسن بھوپالی مرحوم کے کا سواہن عمری کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے. کچھ ایسے نکات بھی آپ نے پیش کیے جو ہمیں اب تک اس بات کا علم بھی نہیں تھا اور جانتے بھی نہیں تھے. بہت بہت شکریہ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ. اور اب باقاعدہ